جی میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ تو آج ہم آپ کو پاکستان میں کچھ نئے وقوع پذیر ہونے والے بیانات کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس دو ایسے احباب ہیں جن کے عہدے یا جن کا کام یا جن کا دفتر بہت معتبر ہے، وہ بہت اعلیٰ قسم کے دفتر ہیں کسی بھی ملک کے، لیکن وہاں پر ہم نے انتہائی غیر سنجیدہ قسم کے لوگوں کو اپوائنٹ کر رکھا۔ ایک ہیں ہمارے ہوم منسٹر شیخ رشید صاحب اور دوسرے ہمارے فارن منسٹر۔ تو یعنی داخلہ اور خارجہ اگر دونوں گڑبڑ ہوں، دونوں ہی غیر سنجیدہ ہوں، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس پگڈنڈی پر، کس ڈگر پر چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہوم منسٹر یعنی ہمارے انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ بڑے سویلائزڈ ہو گئے ہیں اور اب ہمیں وہ ایک اچھا نمائندہ افغان حکومت جو ہے وہ مہیا کریں گے۔ اوپر سے جلدی کا کام جو ہے وہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کی جو بود و باش ہے، یعنی ان کے بظاہر جو لباس اور جو ان کی شخصیت ہے وہ بڑی سادہ ہے، لیکن اندر سے وہ بڑے سویلائزڈ اور بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ۔ تو ہمیں افغانستان میں پوری امید ہے کہ ایک بہت اعلیٰ افغان طالبان کی حکومت ملے گی۔ تو ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ حکومت جو ہے نمائندہ حکومت کون سی ہوگی، کس طرح کی ہوگی، کیا یہ میانمار والی نمائندہ ہوگی، یا یہ جو ہے وہ مصر میں جو نمائندہ حکومت ہے اس طرح کی ہوگی، یا جیسے ہمارے ہاں پہلے نمائندہ حکومتیں رہی ہیں اس طرح کی ہوگی، یا پہلے جیسے افغانستان میں نمائندہ حکومت تھی ویسی ہوگی۔ تو ہم بغیر کسی یعنی ریہرسل کے پہلے اس پر ہوم ورک کیے بغیر ہم بیان دے دیتے ہیں۔ تو یہ غیر سنجیدگی کا عالم جو ہے ہمارے ملک میں پچھلے پتہ نہیں کتنے 73 سال سے ہی جاری ہے آلموسٹ۔ کیونکہ جب ہم وہ شروع میں نا ایک صاحب تھے جنہوں نے 1933 میں ایک نو اور نیور والا ایک لیٹر جاری کیا تھا، وہ ہمارے چودھری رحمت علی صاحب تھے۔ تو اس پر جو ہے وہ ہم نے کہا نہیں نہیں، یہ تو بچوں کا آئیڈیا ہے، یہ تو ایسا ہے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر بعد میں جو ہے وہ ہم کوئی 10 سال کے بعد قرارداد پاکستان میں اسی کو مان گئے۔ تو یعنی ہم نے اس سے پہلے کام نہیں کیا ہوا تھا، جب ہمیں لوگوں نے ادھر ادھر سے انپٹ دی تو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا اور ہم جو ہے وہ کچھ سالوں کے بعد مان گئے۔ تو یہ تو وہ تھے جو مفکر پاکستان تھے اور جنہوں نے پاکستان بنایا، یعنی ہمارے قائد جو ہے وہ محمد علی جناح صاحب، وہ تو مان گئے تھے کیونکہ وہ پولیٹیکل سٹرگل میں لوگ کام کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، اگر یہ ایک نوجوان طالب علم نے آئیڈیا پیش کیا تھا اور آج سے کوئی 8-10 سال پہلے پیش کیا تھا، تو اس کی بات میں بھی بہت وزن ہے اور اس نے بھی بہت خوبصورت طریقے سے کیس اپنا پریزنٹ کیا۔ تو ہم نے ان کے آئیڈیا کو مان کے تو ہم نے 1940 کا قرارداد پاکستان اسی کی روشنی میں تیار کیا تھا۔ لیکن اب تو کوئی بھائی قبلہ تیاری ہی نہیں ہے، یہاں پر تو کسی جگہ پہ کسی کو بولنے کی آزادی ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں سم بکم، یعنی آپ بالکل چپ کر جائیں اور بولیں نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی فیصلے ہوتے ہیں جو عراق میں ہوئے۔ تو عراق میں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بم دھماکے ہی ہوتے ہیں اور تو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر انہوں نے ایسا ہی پہلے ماحول پیدا کیا ہوا تھا۔ بعض پارٹی کے خلاف کون بول سکتا ہے؟ پھر آپ اور کس کی مثال لینا چاہتے ہیں؟ آپ وہ پرے مصر میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی تو یہی صورتحال ہے۔ پھر اور کتنے ایسے عرب ممالک ہیں جہاں پر یہ ہو۔ تو ہم بغیر سوچے سمجھے یہ بیانات دیتے ہیں، ہمیں ان سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کل افغانستان پر جو ہم نے کہا نمائندہ حکومت، تو کل ہمارے ہاں کہیں سے کچھ لوگ اٹھ جائیں، جیسے یہاں پر بہت سارے دھرنے ہوئے تو نمائندہ حکومتیں تو لوگ منانے والے ہیں اور چیلنج بھی کرنے والے ہیں۔ تو پھر ہم کہاں کہاں اپنے لوگوں سے لڑیں گے؟ اپنے لوگوں سے نہیں لڑا جا سکتا۔ پہلے ہی بنیاد ہی ایسی رکھنی چاہیے اور کام ہی ایسا کرنا چاہیے جس پر اپنے لوگوں سے بحث و تکرار نہ کرنی پڑے۔ اپنی بات کہیں، ان کی بات سنیں اور پھر دونوں باتوں کو یکجا کر کے، وہ جیسے ورڈزورتھ نے کہا تھا نا کہ ایموشن ریکلیکٹڈ ان ٹرنکوالٹی، کہ پہلے آپ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، پھر جب آپ کہیں الگ ہوتے ہیں تو ان ایموشن کو ریکلیکٹ کرتے ہیں، تو پھر جا کے آپ کچھ کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری پہلی باتیں بہت سارے لوگ کر گئے ہیں، یہ کوئی ہم اپنے پاس سے نہیں کر رہے ہیں، ہم تو دوسروں کی باتیں صرف آپ تک پہنچا رہے ہیں۔
کیونکہ لوگوں کا کیا کام ہوتا ہے کہ جو اختیار میں نہیں ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بتائیں کہ آپ ایسے کر لیں. اب ایک تازہ لوکل مثال ہی راولپنڈی شہر کی لے لیجئے کہ آج سے بہت عرصہ پہلے فیض آباد میں ایک انٹرچینج بنا، تو وہ ہمارے بہت ہی عقل مند اور بہت ہی عقل کل تھے جنہوں نے فیض آباد انٹرچینج بنا لیا، جس پر یہ دھرنا بھی ہوا تھا، وہ خادم حسین رضوی صاحب والا، جس میں پیسے بانٹے گئے تھے اور پھر جو ہے وہ ہمارے جج سپریم کورٹ میں وہ بھگتے بھی رہے جن کے اوپر کیس بنائے گئے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب. تو یہ سارے جو ہیں اس فیض آباد انٹرچینج پہ کیا ہوا کہ جو ٹریفک مری سے آ رہی ہے وہ پیر بدھائی نہیں جا سکتی، اس کو پھر جو ہے نا وہ پتلی گلی سے لاہور کی طرف منہ کرنا پڑتا ہے. اور پھر اب وہاں پر ایک جو ہے وہ نیا انٹرچینج بنا ہے، تو وہاں سے وہ اوپر اس انٹرچینج پر چڑھتی ہے گاڑی، تو پھر ادھر سے پھر نیچے اترتی ہے، تو پھر مڑ کے فیض آباد آتی ہے. تو یعنی ہم ایک انٹرچینج میں اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور بھی اس کی بڑی غلطیاں ہیں وہاں پہ. آپ ذرا انٹرچینج کو کبھی استعمال کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ وہاں پر کتنے کتنے بلنڈر ہیں، لیکن وہ بلنڈر لوکلی لوگوں کی ہر کسی کی اپنی رائے. لیکن ایک تو بیسک ہے نا کہ جو مری سے ٹریفک آ رہی ہے اس نے پھر بدھائی جانا ہے، تو اس کا کوئی رستہ نہیں ہے. اس کو کیا ہے، اس کو کہیں جی دائیں مڑ جاؤ تو پھر بائیں مڑ جاؤ، تو پھر سجے ہو جاؤ تو پھر کھبے ہو جاؤ. جیسے ہمارے ملک کی حکومتیں ہوتی ہیں، دائیں مڑ جائے تو پھر بائیں مڑ جائے. اب نواز شریف کو لے آتے ہیں تو اب عمران خان کو لے آتے ہیں. تو بھائی یہ کون سے طریقے ہیں؟ ہمیں کسی اصلاح مشورے پر چلنا چاہیے، ہمیں کسی چیز کو جو کہ عوام میں بحث مباحثے سے طے ہو اس کو آگے لے کے آنا چاہیے، اور عوام کو بھی تھوڑا ایجوکیٹ ہونے دیں. عوام اگر یہ ان پڑھ رہی تو یہ سی پیک میں کوئی رول نہیں ادا کر سکے گی، یہ چینیوں سے کٹ کھائے گی. تو تھوڑے کو زیادہ سمجھیے اور کوشش کیجیے کہ ہم ملک کے اندر ایک بہتر صحت مند بحث کا آغاز کر سکیں. ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.